السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تحقیق ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت پانی لے کر جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہم پیاسے رہیں گے، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا مرنے والا جانور حلال ہوتا ہے۔ سنن نسائی 3333۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری غلطیاں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو غلطیوں سے اس طرح پاک صاف فرما دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف رکھا ہے۔ سنن نسائی 3334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پیے تو اسے چاہیے کہ مشروب کو گرا دے اور برتن کو 7 دفعہ دھوئے۔ سنن نسائی 3336۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور شکار اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، اور فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 دفعہ دھو اور 8ویں دفعہ اسے مٹی سے مانجو۔ سنن نسائی 3337۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نزول حجاب سے قبل یا محرم مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی 343۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ سلامت رہیں۔